نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق وضو اور غسل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی، جو اکثر ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور ہم اس میں غلطیاں کر دیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں وضو کے طریقے سے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ پھر دونوں ہاتھوں پونچھوں تک 3 بار دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ پھر ایک چلو لے کر ہاتھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں طرف سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ پھر 3 بار چہرہ دھوئیں۔ پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ پھر دایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر بایاں ہاتھ بھی کہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گردن تک لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ آپ نے سر کا 1 دفعہ مسح کیا۔ پھر کانوں کا مسح اسی طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لیتے اور ارد گرد کو دھو لیتے۔ وضو کے بعد کی مسنون دعائیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ احادیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار اور ایک بار دھونے کا بھی ذکر آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا، اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس طرح 3 بار دھونے پر زیادہ کرے یا اسے یوں کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے، پس تحقیق اس نے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے بھی نکل جاتے ہیں۔ جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی یوں بیان کی کہ جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی وضو کے اثر سے سفید یعنی نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھوں پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو